جان ایشبری اینڈ دا پوئم میلوڈک ٹرین. تو بیٹا اس کا نام میلوڈک ٹرین نہیں ہے, میلوڈک ٹرینز ہے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ. ٹھیک ہے, تو ٹائٹلس کو غور سے دیکھنا اہم ہوتا ہے. پھر یہ لکھا ہوا ہے میلوڈک ٹرین. اصل میں امریکہ کے بیچ میں کچھ ٹرینز لانچ کی گئی تھیں, جیسے پاکستان میں بھی کچھ ٹرینیں چلائی گئیں جن کا خاص مقصد تھا. جیسے ایک باؤ ٹرین بڑی مشہور تھی, باؤ ٹرین جس کو کہا جاتا تھا, وہ سیالکوٹ والی سائڈ سے آ جائیں, وہ سیالکوٹ سے چلتی تھی لاہور کی طرف. تو باؤ ٹرین کا غور سے سنیں یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سرکاری باؤ ہیں, سرکاری ملازم ہیں, ان کو وہ کیری کرتی تھی, اور اٹھا کے لے کے آتی تھی. غور سے سنیں بچوں. تو وہ ٹرین اس کا نام رکھا گیا. اب بعض دفعہ کچھ ایسی ٹرینیں چلائی جاتی ہیں, کرسمس ٹرین ان کو کہا جاتا ہے, کہ وہ کرسمس کے اوپر اسپیشل چلائی جاتی ہے تاکہ وہ کرسمس کے لوگوں کو کیری کر کے ان کے مختلف شہروں تک پہنچا دے جنہوں نے کرسمس کی چھٹی پہ جانا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ بھی عید کی اسپیشل ٹرینیں چلائی جاتی ہیں. ٹھیک, تو کچھ ٹرینیں ایسی بھی چلائی جاتی ہیں جو کہ سیاحتی مقامات کی طرف چلائی جاتی ہیں, کہ پیسنجر کو لے کے وہ سیاحتی مقامات کی طرف لے جائے. وہاں پہ سیاحتی مقام جیسے مری کی طرف ایک ٹرین چلا دے, اور اس کا نام جو ہے مری ٹرین کی بجائے میلوڈک رکھیں, کہ جائیں, مزے کریں, انجوائے کریں, لطف کریں. جیسے بچوں کی بھی ٹرین ہوتی کسی فن لینڈ کے بیچ میں یا جوائے لینڈ وغیرہ کے بیچ میں, تو وہ ایک قسم کی میلوڈی ٹرین ہی ہوتی ہے. اس میں کارٹون سے بھی بنے ہوتے ہیں اور وہ ایک انجوائبل بھی ہوتی ہے, تو اس کو میلوڈک ٹرین کہا جا سکتا ہے. یا ڈزنی میں دکھاتے ہیں میلوڈک ٹرین وغیرہ ٹائپ کی, کہ وہ سرکل کرتی ہوتی ہیں, آسمان کی طرف بھی جاتی ہیں, گھومتی پھرتی ہیں, باغ میں چکر لگاتی ہیں, اس کو میلوڈک ٹرین کہا جاتا ہے. تو اب یہ ہے میلوڈک ٹرین. امریکہ میں بھی اسی طریقے سے کچھ ٹرین بنائی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ دور دراز کے علاقوں کی طرف جاتی تھیں, اور وہ میلوڈی کے مقصد کے لیے تھی کہ آپ جائیں, مزے کریں, انجوائے کریں, گھومے پھریں اور لطف اندوز ہوں. تو اس کو میلوڈک ٹرین کا نام دیا گیا. لیکن کیا ہوا کہ اس ٹرین کو, جیسے کہ باؤ ٹرین جو لاہور کے حوالے سے میں نے ذکر کیا, وہ جو چلائی گئی تھی, اس میں سرکاری افسروں کے لیے یا ملازموں کے لیے تھی, لیکن سرکاری لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی بیٹھ جاتے تھے. وہ کوئی اپنے کاروباری لوگ بھی بیٹھتے تھے یا مختلف معاملات والے لوگ بیٹھتے تھے. تو اس سے کیا تھا کہ مکسنگ سی ہو جاتی ہے نا, وہ سرکاری لوگوں کی نہیں رہی, دوسرے لوگ بھی آ گئے, ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا, ان کا بھی وہی راستہ, وہی ٹائم ہے, وہی روٹ ہے, وہی اسٹیشن ہے. تو اسی طریقے سے یہ میلوڈک ٹرین کا مقصد تو یہ تھا کہ یہاں پہ لوگ جائیں خوشی کے لیے, انجوائے کے لیے, پکنک پارٹی کے لیے, لیکن وہاں پہ دوسرے لوگ بھی آنے لگ پڑے. تو اب وہ کیا تھا کہ دوسرے لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے, اور کامن پیپل جو اپنے اپنے کام اور کاج اور ڈیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ میلوڈک ٹرین جو ہے نا تھوڑا سا ٹینشن ٹرین سی بن گئی ہے, اسٹریس بن گئی ہے, اور اس میں انجوائے میلوڈی کم ہو گئی ہے, اور جو ہے پرابلم زیادہ کریٹ آنے لگ پڑی ہیں. اب میلوڈک ٹرین جو ہے نا بچوں سمبولک ہے لائف کے بارے میں, یہ ہم بڑی تیز پڑھیں گے ورنہ بہت لمبی ہے, ختم بھی نہیں ہوگی, اور تھوڑی سی ایبزرڈ سی بھی ہے. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ اس میں ذرا تھوڑا سا اسٹریم آف کانشیسنس والا ہے, کہ رائٹر نے اپنے ذہن کو چھوڑا ہوا ہے, وہ جیسے جیسے ذہن میں آتی جا رہی ہیں باتیں وہ کرتا جا رہا ہے. تھوڑا سا نا امپریشنزم کی ٹیکنیک بھی ہے. میں نے جیسے کہ بتایا تھا امپریشنزم یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے میں نے ذکر دیا تھا نا کسان کا مثال دی تھی, وہ آٹم کی امیجز امپریشن, بی اے کی پوائنٹ کی کہانی کا ذکر, میں نے بی اے کی پوائنٹ کا ذکر کیا تھا کہ اس میں وہ چاند کے ساتھ جو ہے کسان کو تشبیہ دیتا ہے, ستاروں کے ساتھ بچوں کو تشبیہ دیتا ہے. تو اسی طریقے سے میلوڈک ٹرین جو ہے, میلوڈک ٹرین اس میں بھی یہی چیز ہے. تو میلوڈک ٹرین میں یہی چیز ہے کہ بچوں کی زندگی کو بھی ہم نے نا ایسا بنا دیا ہے کہ زندگی ہمیں نا دی گئی تھی ایک جوائے کے لیے, خوشی کے لیے, میلوڈی کے لیے بیسیکلی دی گئی تھی. اور اچھا میں بتا رہا ہوں امپریشنزم, تو امپریشن سے وہ دیتا ہے جس سے آپ نے میننگ لینے ہوتے ہیں, اور وہ ایک سریلزم کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ ہالو سا وہ پیش کرتا ہے, اس سے میننگ آپ نے خود لینے ہوتے ہیں. تو اب یہ اس نے جو یہاں پہ بات کی وہ کہتا ہے کہ زندگی بھی جو ہے نا ایک میلوڈک ٹرین کی طرح ہے, بیسیکلی ایک ٹرین کی طرح ایک سفر ہے کہ ہم جیسے زندگی میں مختلف اسٹیشن آتے ہیں نا, جیسے آپ نے میٹرک کا اسٹیشن کراس کیا, بی اے کا کیا, ایم اے کا کیا, ٹھیک ہے, عظیم نے جو ہے ایک اگلا اسٹیشن بھی کراس کر لیا, شادی کا کیا, آگے سے بیوی بچے یا اس طرح سے, اور فائنلی جو منزل آتی ہے موت کی طرف انسان چلا جاتا ہے. تو یہ مختلف جو ہے اسٹیشن ہیں جو زندگی کے انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور اس کو وہ کراس کرنے ہوتے ہیں. تو
اب وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی زندگی تو خوشی کی علامت ہے اور خوشی کے لیے، لیکن ہم اس کو نا ٹینشن میں بدل دیتے ہیں. جیسے کہ میلوڈی ٹرین کا مقصد تو میلوڈی تھا، لیکن اس میلوڈی ٹرین کو ٹینشن میں ہم نے بدل دیا اور فرسٹریشن سے کریٹ کر دی. اب یہاں پہ رائٹر جو ہے وہ دکھا رہا ہے کہ یہ ٹرین اصل میں وہ زندگی کے سفر، زندگی کے اسٹیشن، زندگی کا جرنی ہے، اور وہ دکھا رہا ہے کہ وہ مختلف جو ہے اسٹیشن سے گزرتی چلی جاتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ سواری ہو کے چڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو اسٹیشن پہ اتر جاتے ہیں. اور زندگی میں بھی یوں ہی ہوتا ہے. میٹرک میں آپ کے کچھ اور دوست تھے، ایف اے بی اے میں کوئی اور دوست ہوں گے، ایم اے میں آپ کے دوست کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے جو ہے آپ کی دوستیاں اور بدل جائیں گی. تو وہی زندگی کے مختلف اسٹیشن ہیں، کچھ لوگ نئے آ جاتے ہیں، کچھ اتر جاتے ہیں، کچھ اچھے آتے ہیں، کچھ برے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی منزل اور اپنے اپنے اسٹیشن کی طرف جا رہا ہے، اور ہر کوئی بےتاب ہے کہ میں اپنے اسٹیشن پہ پہنچ جاؤں، جلدی پہنچ جاؤں. تو رائٹر نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ رائٹر جو ہے ایک بڑی عمر کا ہے، وہ بھی بیٹھا تھا پوئٹ، اور پوئٹ کے ساتھ جو ہے ایک چھوٹی سی بچی بھی جا رہی ہے، اور دونوں جو ہیں وہ اپنی طرف سے وہ جوائے اور پلیئر کرنے کی کوشش. لڑکی نے جو ہے نا نیمل لگائی ہوئی ہے، نیمل کہتے ہیں کہ اس نے فنگر نیل پالش لگائی ہوئی ہے، تو نیل پالش لگائی ہوئی ہے، اور وہ اس نے ایک گھڑی پہنی ہوئی ہے، وہ اسٹاپ واچ ہے، وہ گھڑی بھی ہے، رسٹ واچ ہے، اسٹاپ واچ ہے. آپ سن نہیں تھے کہیں ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لڑا نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ کیسے ہوگا؟ تو اب وہ کیا تھا کہ اس میں تو وہ واچ جو ہے اس نے ایک تو نیل پالش لگائی ہوئی ہے، اور اس نے ایک گھڑی پہنی ہوئی ہے جو کہ اسٹاپ واچ ہے. اسٹاپ دا واچ ہے، اسٹاپ واچ نہیں ہے، ٹوائے واچ ہے کہہ لیں اسے. اب یہ جو ٹوائے واچ ہوتی ہے نا، وہ ٹائم تو نہیں بتاتی، لیکن نہ بتا کے بھی وہ بہرحال 2 دفعہ ٹائم بتاتی ہے. اور وہ کیا کہ صبح اگر 6 بجے پہ رکی ہوئی ہے تو صبح بھی ایک دفعہ 6 بجتے ہیں، اور شام میں بھی ایک دفعہ 6 بجتے ہیں. تو اب اس میں اسٹاپ میں بھی، ٹوائے میں بھی تھوڑے سے میننگ ہیں بہرحال، ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ، اور پوئٹ جو ہے کہتا ہے کہ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا ایک مناسب گیٹ اپ میں ہوں، لیکن کہتا ہے پھر بھی میرے اندر بھی تو کچھ چیزیں میں نے اپنے ڈیلائٹ کے لیے کی ہوئی نا. جیسے کہتا ہے یہ میں نے اپنے لباس کے ساتھ ایک کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوٹ اب لازم تو نہیں ہے یہ، جیسے اس نے نیل ہے، نیل کے اوپر پالش لگائی ہوئی ہے، اسی طرح سے اس نے جو اپنی شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر کوٹ یا ٹائی یا سچ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی، اور کوٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا پیٹرن سا کڑھائی سی بنی ہوئی ہے، تھوڑا سا پیٹرن بنا ہوا ہے، جیسے کہ جو لڑکیاں گاؤن کے اوپر جو ہے کڑھائی سی کرا لیتی ہیں، یا کڑھائی والی گاؤن آج کل چلی ہوئی ہیں. تو اب وہ کیا تھا کہ وہ کوٹ کے اوپر تھوڑا سا ڈیزائن بھی ہوئے ہیں، اور کوٹ کے اوپر جو سلائی ہوئی ہے، بعض دفعہ سلائی ذرا موٹے دھاگے سے ہونا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک لگتا ہے ٹریک سا بنا ہوا لگتا ہے، اور وہ ڈبل سلائی اگر ہوئی ہو تو لگتا ہے کہ جیسے باقاعدہ طور پہ ایک راستہ سے بنا ہوا ہے، ایک ٹریک سا بنا ہوا لگتا ہے، ٹرین کی جو پٹری کی طرح سے ہی وہ لگتا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی نے جو فنگر پالش لگائی ہوئی ہے، یہ بھی نیل پالش، یہ بھی ایک جوائے کے لیے. میں بھی جو ہے کوٹ پہنا ہوا ہے جوائے کے لیے، اس پہ بھی جو ہے میں نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے اس پہ کوئی ڈیزائن سا بنا ہوا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی نے ایک واچ پہنی ہوئی، میں نے بھی پہنی ہوئی ہے، وہ بھی ٹائم بتاتی ہے، میری بھی گھڑی جو ہے ٹائم بتاتی ہے، اور وہ بھی، اور وہ کہتی ہے کہ وہ پوائنٹ کہتا ہے کہ وہ انجوائے کر رہی ہے پورا. میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوں. تو دکھایا کہ بچپن میں ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچپن میں آپ بھی اچھلتے کھیلتے ہوں گے، مزے کرتے ہوں گے، لطف اندوز ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو کھٹے آم توڑ کے کھاتے ہوں گے. تو اب وہ کیا ہے کہ اب کیا ہے کہ زندگی جو ہے بدل جاتی ہے اور ٹینشن میں بن جاتی ہے. تو وہ جو بچے کو بھی ساتھ لے کے اس نے دکھایا تو وہ جرنی آف لائف دکھا رہا ہے فرام چائلڈہڈ ٹو اولڈ ایج کے حوالے سے. اور پھر وہ جو ہے پوئٹ مختلف اسٹیشن سے گزرتا ہوا اپنے فائنل اسٹیشن کی طرف آ رہا ہے. تو اب وہ جو ٹرین جو ہے وہ سٹی سی میں آتی ہے، وسل کرتی ہے اسٹیشن پہ رکنے پہ اور چلنے کے وقت. تو وہ اور اس کی ایک اپنی بھی جو چھک چھک کی ایک آواز بھی ہوتی ہے. تو کورس جیسے ہوتا ہے نا ڈرامہ کا جو کورس ہوتا ہے، تو کورس بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنگر اینڈ ڈانسنگ ہوتی ہے، اور وہ سنگنگ سی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ردم ہوتی ہے، اپنا ایک میوزک ہوتا ہے، اور گروپ آف پیپل جو ہے گیدر ہوتے ہیں. تو وہ یہی اسٹیشن کے اوپر وہ جیسے ایک وسل سی کرتی ہے، کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کچھ چڑھ جاتے ہیں، کچھ اتر جاتے ہیں. تو وہی کورس والی سچویشن ہے. اور کورس کیا ہوتا ہے، وہ ڈرامہ کی اسٹیجز کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہ ایک ٹرین کا سچویشن بھی کورس کی طرح ہے کہ وہ ایک زندگی کے وہی ٹرین کے جو مختلف اسٹیشن ہیں ان کو شو کر رہی ہے، زندگی کے مختلف اسٹیشن. تو جیسے ایک کورس جو ہے ڈرامہ کے بیچ میں ایک ایکٹ چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، اس کو شو کرتا ہے. اسی طریقے سے ٹرین کا رکنا اور چلنا جو ہے وہ زندگی کے مختلف اسٹیشن کو شو کر رہا ہے. اور کورس کی طرح لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگ اتر جاتے ہیں. تو یہ ایک اس نے ساری کمنٹری دکھائی ہوئی ہے. تو عجیب و غریب بھی امیجری سی بھی ہے. تو بس میں نے بتایا کہ وہ امیجز اینڈ امپریشن کی ٹیکنیک ہے، وہ تو بتانا ہی وعدہ نہیں چاہ رہا، وہ ایک امپریشن کریٹ کرنا چاہ رہا ہے. اب دیکھیں جی، وی ہیو ٹو بی فیسٹ اور امپریشن ہی کریٹ کرنا ہے.
دیکھیں آپ. تو لٹل گرل وتھ اسکارلیٹ انیمل فنگر نیل, وہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی لڑکی ہے اور اس نے اسکارلیٹ ریڈ کلر کے انیمل پالش کو کہتے ہیں فنگر نیل پالش اس نے لگائی ہوئی ہے. آسک می واٹ ٹائم اٹ از, اور اس نے پوئٹ سے پوچھا کہ کیا ٹائم ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایویڈینٹلی دیٹ از دا رسٹ واچ, کہ وہ اپنا اس کو ٹائم گھڑی اس نے پہنی ہوئی ہے بچی نے, نیل پالش لگائی ہوئی ہے اور گھڑی بھی پہنی ہوئی ہے اور ٹائر واچ پہنی ہوئی ہے, اور ٹائر واچ دکھا کے اس کو کہتی ہے, پوئٹ کو کہتی ہے کہ مجھے ذرا اس میری گھڑی پہ ٹائم بتائیں کہ کیا ہوا ہے. تو اب وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اسٹاپ واچ تھی, وہ ایک ٹوائے واچ تھی. تو یہی چیز ہے کہ بچوں کے لیے وہ ساری چیز ٹوائے کی طرح ہے نا, اور واچ وہ جو ٹائم بھی جو اسٹاپ بھی ہے ایک قسم کا, مطلب کہ ان کے یہاں ٹائم ایسے نہیں گزر رہا جیسے ہمارے لیے ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس قیمتی لمحے کو اب پھر آپ کیا کرتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو شی از ویئرنگ فار فن, اور وہ اس کو فن کے لیے, اور بچوں کے لیے سارا کچھ فن کے لیے, اور لائف از اے فن فار چلڈرن, اور لائف از اے فن اوور آل. لیکن جو ہے ہم بڑوں کے لیے جو ہے فن نہیں رہتی. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے پرابلمز آ جاتی ہیں. اینڈ اٹ از فن ٹو ویئر ادر اور تھنگ. تو پوئٹ کو اب لگتا ہے کہ یہ تو اس نے جو فن کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں, واچ ہی اور انیمل کیا ہوا ہے, تو کچھ اور چیزیں بھی تو فن ہو سکتی ہیں. وہ بچے کا فن ہے, میرا فن یہ ہے, میں نے اوور کوٹ پہنا ہوا ہے. تو اور تھنگ لائک دس برائر پائپ, تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک پائپ پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جیسے سگار پائپ ہوتا ہے, تو کہتا ہے یہ میں نے ایک پائپ پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جیسے سگریٹ پی رہا ہے, تو یہ اس کا فن ہے. اس کا فن وہ تھا پالش لگانا. اینڈ ٹویڈ کوٹ, اور میں نے ایک ٹویڈ جو ہے وولن فیبرک ہوتا ہے وولن کا, اور میں نے ایک ٹویڈ کوٹ پہنا ہوا ہے. لائک ڈیٹ کلر سیریز, اور اس کے اوپر ڈیٹ کلر یعنی کہ ڈیٹ کا, کھجور کے رنگ کا ڈیٹ کلر سیریز, اور اس کے اوپر سیریز بنی ہوئی ہے, یعنی سیریز آف چین بنی ہوئی ہے, چین بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ود دا لائنز آف سین, اور وہ چین کیسے لگ رہی ہے, لائن آف سین, تین سلائیوں سے جو ہے نا ایک سیدھی سی بنی ہوئی لگ رہی ہے. تو وہ ڈیٹ کلر کا ہے, اور وہ ایک سلائیوں کی ایک چین سی بنی ہوئی ہے, ایک ڈبل سلائی ہوئی ہے, لگتا ہے کہ جیسے چین سی بنی ہوئی ہے. کیٹ ان اینڈ پلنجنگ ناؤ, وہ ان اینڈ ناؤ کا مطلب ہے کہ وہ سلائیاں جو ہیں وہ تو کیچ ان اینڈ پلنجنگ ناؤ, تو وہ کبھی سلائی کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو موٹے دھاگے کی سلائی, تو کبھی وہ لگتا ہے کہ وہ کپڑے کے نیچے چلی گئی ہے اور ناؤ اوپر آ گئی ہے, اب اوپر آ گئی ہے. تو وہ ایک اس کے اوپر بھی زگ زیگ جو ہے ناؤ اینڈ دین کا پیٹرن بنا ہوا ہے. تو اسکیچ ان اینڈ پلنجنگ ناؤ, تو وہ اوپر نیچے کڑھائی ہوئی ہے. اینڈ دین انٹو دا انفیدمیبل ویلی, اور پھر وہ کہتا ہے, پوئٹ کہتا ہے میں جب باہر دیکھتا ہوں تو انفیدمیبل, ناقابل پیمائش مجھے وادیاں دکھائی دیتی ہیں, بڑی بڑی اور گہری اور پھیلی وادیاں دکھائی دیتی ہیں. دیٹ کین بی ڈیڈیوس, ٹھیک ہے, بائی دا شیپس آف دا پرسن, اور وادی کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, ڈیڈیوس اخذ کرنا, اندازہ لگانا. ٹھیک ہے, دیٹ کین بی ڈیڈیوس, اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بائی دا شیپ آف دا پرسن, وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چہروں سے. اور دیکھیں اس کو جو ہے نا فیس آف دا پرسن نہیں اس نے کہا, شیپ آف دا پرسن کا. شیپ اس لیے کہا کہ وہ کنفیوز ہے نا, تو عجیب و غریب چہرے کی انہوں نے شیپ بنائی ہوئی ہے, چہرے بگاڑے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے کہ وہ لوگوں کی, وہ وادیوں کا اندازہ لوگوں کے چہروں سے بھی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ وادی کو دیکھیں, وادی سے اندازہ لگائیں, لیکن بعض دفعہ لوگوں کے چہرے دیکھ کے بھی جو ہے وادی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں. اور سٹنگ ان سائڈ می, وہ لوگ جو میرے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین میں, ان لوگوں کے چہرے سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ وادیاں کیا ہیں, کیسی ہیں, ان کے چہرے کے تاثرات سے بھی. تو ان سائڈ اٹ, جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, می اور میرے اپنے چہرے سے بھی, کوئی اپنے سے بھی بات کر رہا ہے. اینڈ جسٹ ایز آور وے از فلیٹ, وہ کہتا ہے کہ ویسے تو ہم اس وقت جو ہے ہم باہر راستے پہ جا رہے ہیں, آور وے از فلیٹ اکراس دا ڈیلز, وادیوں میں سے گزر رہے ہیں, ڈیلز گزر رہے ہیں وادیوں میں سے, اینڈ گلیچز اور اسٹریٹ میں سے, وادیوں میں سے گزر رہے ہیں اور گلیوں میں سے گزر رہے ہیں, گلیچز اسٹریٹ میں سے گزر رہے ہیں. ایز او آور ٹرین وار پینسل, وہ کہتا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کہ ٹرین جو ایک پینسل کی طرح ہے, اور جو اس کا ٹریک ہے وہ ایک چھوٹے کی طرح ہے, اسکیل کی طرح ہے. جیسے اسکیل ہوتا ہے نا, آپ اس کے ساتھ ایک پینسل رکھ کے ایک لمبی سی لائن بناتے ہیں, تو اسی طریقے سے وہ جو ریل پٹری کا جو ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, ٹریک جو ہے وہ یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک اسکیل ہے. جیسے اسکیل کے اوپر بھی چھوٹی چھوٹی لائنیں لگی ہوتی ہیں نا, سی ایم کی ہے, ملی میٹر کی اور سینٹی میٹر کی, تو اسی طرح سے دور سے اگر وہ ریلوے کے ٹرین کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی لائنیں سی لگی ہوتی ہیں, وہ ایک اسکیل کی طرح ہی لگتا ہے, ایک فٹ کی طرح ہی لگتا ہے. اور جو ٹرین ہے وہ دور سے ایک پینسل کی طرح لگتی ہے کہ وہ ایک پینسل سے لائنیں لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے, یا وہ ایک زپر کی طرح لگتی ہے کہ ٹرین جو ایک زپر ہے, جیسے زپ کی جو ایک فلائی ہوتی ہے نا, فلائی جس کو ہم چلاتے ہیں, اس کو جو ہے زپر یا فلائی کہتے ہیں, اور پھر زپ ہوتی ہے جو کہ ساتھ ساتھ بند ہوتی چلی جاتی ہے. تو کہتا ہے کہ ٹرین کا بھی جو ٹریک ہے اسی طریقے سے وہ ایک زپر کی طرح بھی اوور آل, کہ ٹرین ایک زپر ہے, فلائی ہے, وہ کہ آگے جاتی چلی جا رہی ہے, اور پچھلا جو راستہ ہے جیسے زپ آگے جاتی جاتی پچھلی چیزیں بند ہوتی چلی جاتی ہیں اور آگے سے بھی چیزیں کھلی ہوتی ہیں زپ کی.
تو اور آگے سے وہ جو چیزیں کھلی ہیں وہ ٹریک بھی تھوڑا سا پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پیچھے سے وہ زپ ہوتا ہوا. تو جیسے زندگی بھی جو اسی طریقے سے انسان بھی جسم کی طرح ہی ہے. تو اس زندگی کو ہم زپ کر کے کلوز کر رہے ہیں, آگے ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے, اس کو بھی ہم کلوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ امیجز اینڈ امپریشن والی بات ہے, میں نے آپ کو بتایا نا امیجز اینڈ امپریشن والی بات. تو and just as our life is flat across the dale and gulches, as though our train were a pencil, لگتا ہے کہ ایک پینسل ہے guided by a ruler, جس کو ایک فٹے کے ساتھ جو ہے, ایک فٹ کے ساتھ رولر کے ساتھ جو ہے ہم چلا رہے ہیں, held against the photomural of the Alps. اور photomural کہتے ہیں کہ نقشہ photomural فوٹو کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے الف جو ہے پہاڑی سلسلہ ہے. تو کہتے ہیں جیسے الف, یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ الف ایک پہاڑی سلسلہ ہے, الف کے پہاڑ بنے ہوں ایک نقشے کے اوپر, اور اس نقشے کے اوپر بعض دفعہ اسکیچ ورک ہوا تھا, پینسل ورک ہوا تھا, اور اس کے اوپر آپ اپنی پینسل جب چلاتے ہیں وہ پہاڑ کے اوپر, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ پینسل اسکیچ کے اوپر ایک پینسل چلاتے ہیں. تو کہتے ہیں اسی طریقے سے ہماری ٹرین بھی جو ہے اوپر نیچے آ رہی ہے, زگ زیگ جا رہی ہے, دائیں بائیں جا رہی ہے, اوپر نیچے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ پہاڑوں میں سے بھی گزر رہی ہے اور وادیوں میں سے بھی, فلیٹ راستوں پہ بھی. تو کہتا ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بندہ جو ہے جیسے کسی نقشے کے اوپر پینسل چلاتا ہے, اسی طریقے سے مجھے یہ ٹرین بھی یوں لگ رہی ہے کہ وہ اپنے ٹریک کے اوپر ایک پینسل کی طرح جا رہی ہے. اور ایسے ہی لگ رہا ہے دور سے اگر کوئی دیکھے جیسے کہ نقشے کے اوپر ہم پینسل چلاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے, لیکن اگر کوئی دور سے دیکھ رہا ہو یا بلندی سے دیکھ رہا ہو تو اس کو یوں ہی لگے گا کہ یہ جو ہے کوئی پہاڑیاں سے بنی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی پینسل جو چلا رہا ہے, دور سے ایسے لگے گا یہ ٹرین بھی ایسی ہے. guided by a ruler held against the photomural of the Alps, کہ جیسے الپ کی پہاڑوں کے اوپر کوئی پینسل چلا رہا ہے. We both come to see distance, وہ کہتا ہے we both یعنی کہ پوئٹ اور وہ لڑکی, we both come to see the distance, ہم ڈسٹینس دیکھنے ہیں, دور دیکھنے ہیں, دور کے سفر پہ آئے ہیں. as something unofficial, اور unofficially آئے ہیں. ٹھیک ہے, آفیشلی کہتے ہیں کوئی پرپز ہوتا ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے, آفیشیل ہوتا ہے سرکاری طور پہ کسی پرپز کے ساتھ, یہ آپ کا پرپز ہوتا ہے وہ آفیشیل پرپز. انآفیشیل کہتے ہیں پرپز ویسے, مطلب بس نکل پڑے ہیں, کوئی مقصد کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی مطلب ہے کہ انجوائے کے لیے آئی ہے, میں بھی انجوائے کے لیے آیا ہوں بیسیکلی, لیکن وہ انجوائے کر رہی ہے اور میں ذرا اسٹریس ہوں. تو وہ بھی انآفیشلی آئی ہے, اس کو کوئی ڈیوٹی نہیں تھی, وہ بھی انجوائے کرنا چاہ رہی ہے اپنے پیرنٹس سے جا کے. میں بھی ویسے انجوائے کے لیے جا رہا ہوں لیکن پریشان بھی ہیں. تو انآفیشلی اینڈ امپرسنل, اور پرسنل نہیں ہے, امپرسنل ہے کہ وہ بھی دائیں بائیں لوگوں کو دیکھ رہی ہے, اپنی ذات میں کوئی نہیں ہوئی. میں بھی جو ہے امپرسنل ہوا ہوں, میں بھی بعض دفعہ تو آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کسی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, اپنا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی طرف توجہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بہت ہی زیادہ پرسنلائز ہوئے ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ دائیں بائیں لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں کنسرن ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ بچے بھی اسی طریقے سے دائیں بائیں چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں, یہ کیا وہ کیا چیز ہے, اس طرح سے. تو کہتے ہیں میں بھی ایک امپرسنل تھا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, یٹ ناٹ وداؤٹ اٹس کیوریس, لیکن پھر بھی جو ہے میں وداؤٹ کیوریس نہیں ہوں, لیکن میرے اندر کیوریوسٹی ہے. ٹھیک ہے, تجسس ہے, جیسے بڑے آدمی میں ایک تجسس کا رہتا ہی ہے. تو کیوریس جسٹیفیکیشن, اور میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن بھی دے رہا ہوں آنے کا مقصد کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے. لائک دا ٹائم آف اے اسٹاپڈ واچ, تو کہتا ہے اسی طریقے سے کہ میں کوئی نہ کوئی مقصد نکال رہا ہوں اپنے اس آنے میں, کہ جیسے کہ اسٹاپڈ واچ میں سے بھی ہم بعض دفعہ مقصد نکالتے ہیں. جیسے کہ اسٹاپ واچ کا ویسے تو بظاہری طور پہ مقصد تو فن ہی ہے اور کوئی مقصد نہیں دکھائی دے رہا ہوتا, اور مقصد اس کا نکالنا یہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا یہ 6 بجے سوئی رکی ہوئی ہے تو اس ٹائم صبح بھی 6 ایک دفعہ بجیں گے, ایک دفعہ صبح ٹھیک ہوگا اور ایک دفعہ شام پہ ٹھیک ہوگا, شام میں بھی. تو یہ ایک مقصد کا نکال لیتے ہیں, اس کا مقصد نہیں ہے, مقصد اس میں سے ہم اخذ کرتے ہیں, مناتے ہیں. کہتے ہیں اسی طریقے سے میں بھی جو ہے ان آفیشیل آیا ہوں, بغیر مقصد کے آیا ہوں, انجوائے کرنے کے لیے, فن کے لیے آیا ہوں, لیکن جو ہے پھر بھی کیوریس ہوا ہوں, بے چین بھی ہوا ہوں. اور میں اس بے چینی کی وجہ سے اپنے اس آنے کے بیچ میں تھوڑا سا مقصد تلاش کر رہا ہوں کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے میں تلاش کر رہا ہوں اپنے آنے کے مقصد کو, جیسے اسٹاپ واچ میں سے ہم مقصد تلاش کرتے ہیں دھکے سے, کوئی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور مقصد ہوتا نہیں. تو یہ چیز ہے کہ بعض دفعہ ہم وہی دکھایا میں نے کہ ماڈرن مین آج کل انجوائے کرتے ہی نہیں ہے, اور اگر کر بھی لینا تو اس کو تھوڑا سا ایسے فکر بھی ہوتی ہے, اور اس فکر میں جو ہے نا اس اپنے فن کو بھی جو ہے نا تھوڑا سا وہ انجوائے کی شکل دینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی وہ جو ہے نہیں مقصد, کہ اس میں سے بھی کوئی مقصد نکل آئے. کہ بعض دفعہ ہم ویسے تفریح کے لیے نہیں آتے یا اس طرح سے, اور اگر آپ بھی جائیں نا تو پھر بھی اس کو بھی کہتے ہیں کہ اچھا چلو آئے ہیں تو واپسی پہ یہ کام بھی کر لیں گے, یا چلو اس کے ساتھ یہ کام بھی کر لیتے ہیں. تو اس کو کسی مقصد کے ساتھ ہم اٹیچ کر دیتے ہیں, یا اپنی اس چیز میں بھی کوئی مقصد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دکھایا ہے کہ انسان نے مقصد بناتے ہوئے اصل میں زندگی کو اوور آل بے مقصد کر دیا نا. زندگی کا جو مقصد ہے لطف اندوز ہونا اور انجوائے کرنا, وہ ہم نے کھو دیا. ٹھیک ہے, تو اسٹاپ واچ رائٹ ٹوائس اے ڈے, اور اسٹاپ واچ کیا ہوتی ہے دن میں 2 دفعہ جو ہے ٹھیک ہوتی ہے. اونلی دا ویٹ ان اسٹیشن از ویگ, اور وہ کہتے ہیں اسٹیشن کے اوپر انتظار کرنا بڑا نا ویگ سا ہوتا ہے, کہ وہی کہ اوور آل اب ہم اپنے اسٹیشن کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ اسٹیشن آئے گا.
اور وہ کہتا ہے بہرحال اسٹیشن کا انتظار کرنا بہرحال مشکل ہی ہوتی ہے. اور بات ٹھیک ہے کہ آپ کسی اسٹیشن میں کھڑے ہیں یا کسی بس میں اسٹیشن پہ اترنے کے لیے موجود ہیں, اوور آل آپ ذرا ووک سے ہو جاتے ہیں, مبہم سے ہو جاتے ہیں کہ یار کب میری باری آئے گی, اور آپ زیادہ سے زیادہ جیسے جیسے اسٹیشن قریب آتا ہے اٹینٹیو ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اونلی دا ویٹ ان اسٹیشن, اور یہی زندگی کا ہے نا کہ آپ جیسے بچپن میں جو ہے بالکل ریلیکس ہوتے ہیں, آپ کو کوئی فکر کسی قسم کی نہیں ہوتی, جوانی میں تھوڑے بہت آتے ہیں, بڑھاپے میں جو ہے پھر پتہ چل رہا ہوتا ہے فائنل اسٹیشن آنے والا, زندگی میں موت آنے والی ہے, تو آپ زیادہ جو ہے وہ ویکتا ہو جاتے ہیں اور زیادہ جو ہے کیوریس ہوتے چلے جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک ایک دن آپ جو ہے پھر وہ اس طرح سے گن کے گزار رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. تو اونلی دا ویٹ ان اسٹیشن از ویگ اینڈ ڈائمینشن لیس, اور کہتے ہیں ویٹ اوور آل ڈائمینشن لیس ہوتا ہے نا. زندگی میں ہمیں ہر وقت ڈائمینشن نہیں پتا ہوتی, ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ڈائمینشن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ آپ جو ہے ابھی ایم اے تک کا سفر کیا, آپ کئی دفعہ بیچ میں اپنے اکیڈمک کیریئر میں کنفیوز ہوں گے نا, میٹرک یا پھر بی اے کے بیچ میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا کرنا ہے, کریں کہ نہ کریں. ٹھیک ہے, تو بیچ میں رک بھی گئے ہوں گے, پھر دوبارہ اچانک جو ہے شروع کیا ہوگا. تو اس طرح سے, اور باقی معاملات میں بھی ہمیں کوئی ڈائمینشن جو ہے صحیح سمت نہیں پتہ چل رہی ہوتی کہ کیا سمت ہے. تو ڈائمینشن لیس لائک ون سیلف, تو وہ کہتا ہے کہ جیسے ہر کوئی آدمی ڈائمینشن نہیں ہوتا, ڈائمینشن لیس بھی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ اسٹیشن پہ ویٹ کرنا میں ڈائمینشن لیس تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے, بعض دفعہ آپ کنفیوز ہوتے ہیں, آگے جائیں واپس جائیں ٹھہر جائیں کیا کریں. تو ہاؤ ڈو دے ڈیسائڈ ہاؤ مچ ٹائم ٹو اسپینڈ ان ایچ. تو کہتا ہے ایچ سے مطلب ایچ اسٹیشن, اور انسان کو بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو ہر اسٹیشن پہ کتنا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, جیسے کوئی جو ہے کسی اسٹیشن پہ تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں, کوئی زیادہ لگاتے ہیں, اور یہی زندگی کا مختلف جو اسٹیشن ہے, تعلیم کا سے ایک اسٹیشن ہے, کوئی تھوڑا سا تعلیم حاصل کر کے رک جاتے ہیں, کوئی زیادہ کرتے ہیں, کوئی کیے چلے جاتے ہیں, کوئی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے باقی بھی جو ہے خوشی اور غمی کے حوالے سے, کوئی غمی میں پھنسے رہتے ہیں, کوئی خوشی میں جو ہے لٹتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مختلف قسم کے, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اوور آل کیا کرنا ہے. تو ٹو اسپینڈ ان ایچ ون بینگ ٹو سسپیکٹ دیر از رول. اور بعض دفعہ جو ہے, اور ٹرین کا جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اترنے کے لیے, چڑھنے کے لیے, اور خصوصاً چڑھنے کے لیے, تو ہمیں بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹرین آ جائے گی کہ نہیں. جیسے ہمارے ملکوں میں تو خاص طور پہ ایسا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی 5 منٹ بعد آئے گی, 10 منٹ بعد آئے گی, آدھے گھنٹے بعد آئے گی, ابھی پہلی گئی ہے. ٹھیک ہے, آئے گی کہ نہیں آئے گی, آج آنا ہے کہ نہیں, یہ آخری تھی یا یہ پہلی تھی, یا اس کے بعد بھی کوئی آئے گی, یا کیا ہوگا. تو آپ کو کوئی نہیں پتہ چلتا, کوئی رول اپلائی نہیں ہوتا. اور زندگی میں بھی اسی طرح سے زندگی کے جو مختلف اسٹیشن آتے ہیں, آپ زندگی میں کوئی رول اپلائی نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ آپ کو 2-3 سال کا گیپ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, تعلیم میں بھی, آپ نے باقی معاملات میں بھی. تو ون بینگ ٹو سسپیکٹ دیر از نو رول اور دیٹ از ایپلیکیبل ہیفیزرڈ. اول تو رول کوئی نہیں, اگر ہے تو ایپلیکیبل ہیفیزرڈ ہے کہ ایپلیکیبل اس کو اپلائی کرتے ہیں. ہیفیزرڈ کہتے ہیں ہنگم کا. اول تو زندگی میں شاید کوئی مقصد ہی نہیں ہے, اور اگر ہے تو بس ایسے ہی جو ہے بتکے سے معاملات میں سے گزر کے ہم کسی منزل کی طرف جو ہے آ رہے ہوتے ہیں, ہیفیزرڈ سے ہوتے ہیں. یعنی کہ اول تو زندگی میں شاید کوئی مقصد نہیں ہوتا, اور بعض دفعہ مقصد جو ہے ہم ادھر ادھر دائیں بائیں کے دھکے کھا کھو کے کوئی مقصد کا جو ہے بنا لیتے ہیں, کوئی اسٹاپ واچ کی طرح, اور کہتے ہیں یہ میرا مقصد تھا. ٹھیک ہے, میں تو چلا ہی اس کی طرف تھا, مقصد ہی میرا یہ تھا, میں تو پہلے ہی جو ہے ایم اے انگلش میں ٹاپ کرنے کے لیے ہوا تھا. تو سیڈنس آف دا فیس آف دا چلڈرن آن دا پلیٹ فارم, اور بچے بھی جو ہے بعض دفعہ جب پلیٹ فارم پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا سیڈ سے ہو جاتے ہیں. کنسرن آف دا گرون اپ, اور بچوں کا جو وہ بےچینی ہے وہ کنسرن جاتی گرون اپ کے ساتھ, والدین میں ان کے ساتھ کنسرن ہوتے ہیں, اور کنیکشن ہوتا ہے ان کے بیچ میں. تو آپ دا چانسز آف گیٹنگ اے ٹیکسی, اور آپ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے تو وہ ٹرین نے آپ کو آنا اور پھر پک کرنا, اور پک کر کے وہ پہنچانا. تو کہتے ہیں یہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی آتی نہیں ہے, آ جائے تو پک نہیں ہو پاتے آپ, پک ہو جائے تو آپ پھر جو ہے بڑی مشکل سے اپنے منزل پہ پہنچ رہے ہیں. اور کہتے ہیں پہنچ بھی جائیں تو وہ کون سی منزل ہوتی ہے. وہ خوبصورت بات ہے کہ اول تو انسان یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ منزل ہے. جیسے آپ کی ہو سکتا ہے میں انگلش لیٹ سپوز منزل ہو, لیکن یہ بھی منزل نہیں ہے. منزل تو اس سے آگے بھی ہے, لیٹ سپوز جاب, اور پھر جاب بھی ہو سکتا ہے نا منزل ہونا. اس جاب سے کوئی خاص حصول, ٹھیک ہے, راحت کا, پیسے کا, اقتدار کا, طاقت کا, اور اس سے بھی آگے تو مقصد ہو کہ پھر فیملی, یا فیملی کے بغیر یا خود لطف اندوز ہونا. تو وہ کہتا ہے کہ بعض دفعہ منزل نہیں مل رہی ہوتی ہے, مل بھی جائے تو وہ منزل نہیں نہ ہوتی, وہ اس سے آگے بھی کوئی منزل ہوتی ہے. کہ جیسے آپ اسٹیشن پہ پہلے تو بس ہی نہیں ملتی اور ٹرین نہیں ملتی, مل جائے تو وہ آسانی سے پک نہیں ہوتے, آپ پک ہو جائیں تو پھر وہ بڑی مشکل سے آپ پہنچتے ہیں, اور پہنچ جائیں تو بھی نہیں نہ پہنچے ہوتے, پھر ٹیکسی بھی لینی ہوتی ہے, اس کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ٹیکسی جو ہے ٹائم پہ ملے کہ نہ ملے, اس کا کچھ نہیں پتا ہوتا. تو اب وہ کیا ہے ابھی کہ وہ, اور اگر وہ بھی مل جائے تو بھی جو ہے ایک سفر باقی جو ہے رہتا ہے. تو آپ گیٹنگ اے ٹیکسی, تو آپ تب بھی جو ہے فار اے چانسز
اور وہ کہتا ہے کہ ٹرین کا تو پھر بھی کوئی اسکیڈول ہو سکتا ہے، شیڈیول ہو سکتا ہے، ٹیکسی کا تو وہ بھی شیڈیول نہیں نہ ہو سکتا. اول تو آپ کو ٹرین یا بس آپ انتظار کرتے ہیں کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، اور وہ ٹائم پہ نہیں مل رہی ہوتی. تو وہ کہتا ہے کہ ٹیکسیز کا تو پھر ہے ہی نہیں، شیڈیول ہی کوئی نہیں نا بنا ہوا کہ ٹیکسی اتنے ٹائم پہ گزرے گی، اس کا تو کوئی نہیں پتا ہوتا. رکشا ایجنسی یا ٹیکسی آئے گی کہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، آئے گی تو اس سے آپ کا معاملہ طے ہو جائے گا کہ نہیں. ٹرین کا تو پھر بھی کچھ چیزیں جو ہے طے ہیں کہ یہ اتنا کرایہ، یہ اسٹیشن پہ اتنے ٹائم پہ جائے گی، لیٹ ہو گئی لیکن چلیں کچھ چیزیں ہو گئی. تو زندگی کے بہت سارے میجر چیزیں ویسے نہیں ہو رہی ہوتی، بڑی مشکل ہوتی ہیں فیصلے، اور ہو جائیں تو باقی تو جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ کنفیوزنگ ہوتے ہیں، وہ بالکل ہی نہیں ہو رہے ہوتے. ٹھیک ہے کہ اب وہ اس کے تو پیرامیٹر بھی نہیں نا بنے ہوتے کہ کیا کیسے اور کس طرح سے. اب گیٹنگ اے ٹیکسی سنس دیز ہیو نو ٹائم ٹیبل، تو کہتے ہیں ٹیکسی کا تو پھر ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہے. تو کئی چیزیں ہم چلیں ٹائم ٹیبل کر لیتے ہیں، اسکیجولائز کر لیتے ہیں، ہمیں انگلش ہے 2 سال میں کرنا ہے، ٹھیک، لیکن اب آگے سے کچھ اور چیزیں ہیں وہ آپ اسکیجولائز نہیں کر سکتے نا، اس کا کوئی اسکیجول نہیں بنتا، آپ کو اب واضح نہیں ہے کہ اب کیا کیا جائے. Since these have no timetable, you get one، اور بعض دفعہ آپ کو ایک مل بھی جاتی ہے if you can find one، اگر آپ کوشش کریں تو. دو ان پرنسپل کہتا ہے کہ ویسے تو سولن پرنسپلی آپ کو ملنی چاہیے، you can always find one، آپ کو لازمی کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ملنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ بٹ دا سیگمنٹ آف دا چانس، لیکن ہمیشہ چانس کا سامنے رہتا ہے کہ پتہ نہیں چانس، آپ چانس بھی ہوتے ہیں نا، مل جانی چاہیے وہ جو ہے. تو اصول تو یہی ہے کہ مل جانی چاہیے، رکشا یا ٹیکسی، کوئی گاڑی یا کوئی سواری، کوئی ٹانگا، لیکن پھر بھی چانس بھی ہوتے ہیں نا، مل گئی نہ ملی. تو یو کین آلویز فائنڈ ون، بٹ دا سیگمنٹ آف دا چانس ان دا سرکل آف سرٹینٹی، تو سرٹینٹی کے بیچ میں آپ سرٹن نہیں رہتے نا، اس سرٹینٹی میں گیپ انسرٹینٹی رہتی ہے، چانسز کی رہتی ہے. از وٹ گیوز دیز لیونگ ٹاور آف پیسا. پیسا جو اٹلی میں غالباً ایک ٹاور ہے جو کہ ترچھا ہے، ٹیڑھا سا ہے، وہ ٹیڑھا سا بنایا ہے، غالباً ٹیڑھا سا گیا یا نہیں، وقت کے ساتھ شاید وہ ٹیڑھا ہو گیا. تو وہ کھڑا ہے لیکن وہ ٹیڑھا سا ہے، ٹھیک ہے، ایسے لگتا ہے جیسے جھکا ہوا ہے، گرنے والا ہے. تو وہ ترچھا سا ٹاور ہے، سلینٹ ٹاور ہے. اب وہ جو ہے وہ ایک سمبل بن گیا پیسا ٹاور ہیسٹینس کا، بے چینی کا، کہ جیسے کہ وہ چلنے کی طرف ایسے لگتا ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہے بلکہ وہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہے، چلنے کی طرف. تو انسان بھی جب وہ آپ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ آپ بالکل ریلیکس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا بار بار آگے کی طرف جھکتے ہیں، بار بار آگے کی طرف جو ہے پوسچر کرتے ہیں کہ آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں آگے جانے کے لیے. تو وہ آپ اتنی بے چینی میں ہوتے ہیں کہ آپ ذرا ٹیڑھے سے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، نہ بھی ہوں تو آپ کی سوچ یا آپ کا اوور آل ذہن جو ہے اس طرح سے جھکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہی چیز ہوتے ہیں معاملات. تو وٹ گیوز دیز لیونگ ٹاور آف پسا فگر، تو لوگ جو ہے پسا فگر بن جاتے ہیں نا، پسا کی طرح جو ہے ذرا تھوڑے سے بے چین سے ہو جاتے ہیں، لین سے ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں، سلینٹ سے ہو جاتے ہیں، آگے جھکے ہوتے ہیں. دیئر اسپیکٹ آف ڈاج امپیشنس، کیونکہ وہ بڑے ڈاج ہو رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، اوور آل ڈاجنگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں دھوکے سے، اور امپیشنٹ بے صبر ہو جاتے ہیں. بینکنگ فارورڈ انٹو دا ونڈ، اور جو ہے ہوا میں آگے کی طرف جھکے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے بے چین ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے. In short, any stop before the final one creates a cloud of anxiety. تو لہٰذا یہ جو ہے نا ایک بڑی انزائٹی سے بے چینی سے پیدا کرتے ہیں. آپ سیڈ ریگریٹفل امپیشنس، اور آپ کے اندر جو ہے ایک امپیشنس بے صبری سی پیدا ہو جاتی ہے. وداؤٹ آور سیلف، ٹھیک ہے، سیڈ امپیشنس وداؤٹ آور سیلف، آور لائف دا وے وی ہیو بین، اور ہم سوچتے ہیں ریگریٹ امپیشنس ود آور سیلف، ہم اپنے آپ سے بڑا جو ہے ریگریٹ بھی محسوس کرتے ہیں، اور امپیشنس بے صبری بھی محسوس کرتے ہیں ود آور سیلف، اپنے آپ سے ہی، یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بعض دفعہ انسان سے، آور لائف اپنی زندگی سے بعض دفعہ انسان جو ہے بے صبر کا بے چین ہوتا ہے. دا وے وی ہیو بین ڈیلنگ ود ادر، اور پھر ہم سوچتے ہیں آپ سے ناؤ، اور کہ اپنے آپ سے بھی، اور بعض دفعہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیے رکھا ہے اب تک، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں. دا وے وی ہیو بین ڈیلنگ ود ادر پیپل، تو لوگوں کا رویہ ہمیں یاد آتا ہے، اور ہمارا رویہ بھی جو ہے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ٹھیک ہے. تو وائی کوڈ ناٹ وی ہیو بین مور کنسیڈریٹ، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے جو ہے لوگوں کے ساتھ زیادہ کنسیڈریٹ کیوں نہیں تھے، ہم نے لوگوں کا زیادہ خیال کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو جب ہمیں بے چینی ہوتی ہے تو بعض دفعہ ہمیں بھی خیال آتا ہے نا کہ ہم نے بھی شاید لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو. وہی زندگی کا سفر تھا، اس نے ایک بتایا تھا، ایک امپریشن سا کریٹ کیا لمبا تھا. دیز فگر لیونگ دا پلیٹ فارم، اور دیکھیں نا لوگوں کو فگر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خوش نہیں ہے نا، ریلیکس نہیں ہے، کہ وہ ہیومن بینگ نہیں لگ رہے ہیں نا، وہ فگرس ہی بنے ہوئے ہیں، چہرے پہ تاثرات ہی ایسے ایسے تھکے، ایسے گھبرائے، ایسے نہیں، سمبولیکلی ہوگا. These figures leaving the platform
تو وہ جب پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں ان کو فکر کہہ رہا ہے ان کی بے چینی کی وجہ سے، تو وہ ان کی کنفیوژن اور پریشانی سے جب وہ پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں اور ویٹنگ ٹو بورڈ، کچھ پلیٹ فارم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے اسٹاپ آ گیا، اور کچھ ویٹنگ ٹو بورڈ اور کچھ سوار ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن تب بھی جو ہے دا ٹرین، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بے چین ہے دا ٹرین، وہ ٹرین پہ جو جا رہے ہیں ٹرین سے اتر کے جا رہے ہیں پلیٹ فارم پہ، اور کوئی جو واپس آ رہے ہیں چڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آر مائی بردر، کہتے ہیں یہ میرے بھائیوں کی طرح ہی ہے، مسافر جو ساتھی ہیں میرے بھائی جیسے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی یہ بھی زندگی کے سفر سے گزر رہے ہیں، وہ ٹرین کے سفر سے میں بھی گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آر مائی بردر ان اے وے دیٹ ریئلی وانٹس ٹو ٹیل می، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیل می، اور یہ اپنے انداز سے مجھے بتا رہے ہیں وائی دیر از سو لٹل پینک اینڈ ڈس آرڈر ان دا ورلڈ، کہ دنیا میں اتنا جو ہے وائی دیر از سو لٹل پینک اینڈ ڈس آرڈر ان دا ورلڈ، کہ دنیا میں اس حد تک جو ہے اتنا ڈس آرڈر وغیرہ کیوں ہے. تو کہتے ہیں یہ میرے ہی دوست ہیں، میرے ہی بھائی ہیں، میرے ہی ساتھی ہیں، اور ان کے جو پینک اور ڈس آرڈر تھے اصل میں مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ڈس آرڈر کیوں ہے. تو ان کی حرکات سے مجھے اوور آل دنیا کا اور حقیقت کا اور معاشرے کا پتہ چل رہا ہے، ان کے ڈس آرڈر سے، ان کی بے چینیوں سے، کہ دنیا میں یہ بے چینی کیوں پھیلی ہوئی ہے، اور ہر ایک کے چہرے پہ اس کی کہانی کی لکھی ہوتی ہے. اینڈ سو مچ ان ہیپینس، اور زندگی میں اتنی ان ہیپینس کیوں پھیلی ہوئی ہے. اف آئی ور ٹو گیٹ ڈاؤن ناؤ ٹو اسٹریچ، اور کہتا ہے کہ اب مجھے بھی جب میں سوچتا ہوں کہ کوئی اسٹیشن آیا ہے، تو ابھی فائنل اسٹیشن تو نہیں آیا، لیکن ویسے بعض دفعہ میں جیسے ہوتا ہے نا ٹرین پہ آپ کی منزل نہیں آئی ہوتی، لیکن آپ ویسے جو ہے تھوڑا سا اترتے ہیں اور اسٹیشن پہ بیٹا، تو آپ اتر کے کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایسے واک کر کے یا کوئی سموسے پکوڑے کو چیز وغیرہ لے کے پھر واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اف آئی ور ٹو گیٹ ڈاؤن ٹو اسٹریچ، کہ میں تھوڑی دیر کے اسٹریچ ہونے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے میں آتا ہوں، ٹیک اے فیو اسٹیپ، میں فیو اسٹیپس لیتا ہوں ان دا ویرنگ، اور میں تھکا ہوا ہوں، اینڈ دا ورلڈ ویری، اور دنیا بھی تھکی ہوئی ہے، کلاؤڈ آف دا سین، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ کلاؤڈ آف دا سین، کلاؤڈ کہتے ہیں بادل اور سین کہتے ہیں کہ اس کے بھاپ کے. تو ٹرین کے اوپر جو ہے نا، جو پرانی ٹرینیں ہوتی تھیں ان میں سے اسٹیم انجن ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے، وہ یہ فرنس انجن نہیں سے ہوتے اور الیکٹرک انجن نہیں سے ہوتے، وہ اسٹیم انجن ہوتے تھے، اور وہ بھاپتے کے گولے جو تھے وہ ٹرین کے اوپر سے سر کے، یعنی کہ اس کے کندھوں کے پاس سے یا اس کے اوپر کے حصے سے وہ چھک چھک کر کے جو نکلتے تھے، تو وہ بگولا سا نکلتا تھا گیس کا، جیسے کوکر میں سے نہیں نکلتا اسی طریقے سے، کوکر کا ذرا چھوٹا ہوتا ہے، اس کا ذرا بڑا سا لگتا ہے، تو لگتا ہے وہ ایپل کی طرح سا لگتا ہے، جو ہے نا پورا ایپل سا بن گیا ہے، بگولا سا گول تھا. تو کہتا ہے وہ نکل رہے ہیں اور وہ ایپل کی طرح لگ رہے ہیں. دا کلاؤڈ آف دا سین لائک گریٹ وائٹ ایپل، تو وہ ایپل کی طرح لگتا ہے کہ سین ایپل نکل رہے ہیں. مائٹ آئی ہیو جسٹ پراکسیمیٹی اینڈ ایپنگ آف دا پوسٹر اینڈ ایٹیٹیوڈ کمیونیکیٹ دس کنسرن آف مائنڈ ٹو دیم. تو کہتا ہے ان کا رویہ مجھے کنسرن کر رہا ہے، اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ جو لوگ جو ہے جس طرح سے اتنی ٹینشن میں، اتنی پریشانی بے چینی میں آ رہے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑا سا ان کا نا کاپی کروں، مذاق اڑاؤں اور ان کی نقل اتاروں اور ان کو شو کروں کہ آپ کا رویہ جو ہے نا وہ مجھ پہ اثرات کر رہا ہے، اور آپ کا رویہ مجھے ایسا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ان کی ذرا پیروڈی کر کے دکھاؤں کہ جیسے لوگ جو آتے چلے جا رہے ہیں، اتر کے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے ہی بتانے کے لیے. تو مائٹ آئی ہیو تھرو پراکسیمیٹی کہتے ہیں کلوز، اپروکسیمیٹ کلوز، اینڈ ایپنگ کہتے ہیں امیٹیشن کاپی. میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کی ذرا تھوڑی سی نقل اتاروں، انہیں بتاؤں، آپ پوسٹر ان کے پوسٹر بتاؤں گا اینڈ ایٹیٹیوڈ کا، ٹھیک ہے، کمیونیکیٹ، اور انہیں بتاؤں دس کنسرن آف مائنڈ ٹو دیم، کہ میں ان کی اس طرح کے رویے پہ مجھ پہ تھوڑے سے اثرات آتے ہیں، اور سوسائٹی پہ ہر ایک کے اثرات ایک دوسرے پہ آتے ہیں، تو میں ان کو ذرا کاپی کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا کیا حرکات کر رہے ہیں. تو ڈیٹ دیئر جیگڈ ایٹیٹیوڈ، کہ ان کا جو جیگڈ ہے نا، ٹرفلڈ ایٹیٹیوڈ جو ہے کورسپونڈ ٹو مائنڈ، تو وہ مجھے بھی متاثر کر رہا ہے. تو میں انہیں چاہتا ہوں کہ ذرا انہیں بتایا جائے کہ یار بہتر ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، اور کیسے تم نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہمیں کبھی ضرورت پڑتی ہے نا دوسرے کے غصے کے اگینسٹ، ہم بھی جو ہے ویسا غصے والا چہرہ بنا دیتے ہیں، یا کسی خاص رویے کے اگینسٹ ہم بھی ویسا سا جو ہے چہرہ سا یا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو ڈیٹ دیئر بیفنگ کہتے ہیں کمپلیننگ، ڈیٹ دیئر بیفنگ اسٹرائک آنسرنگ سلور بیل. تو ان کی جو کمپلیننگ ہے نا، میرے اندر جو ہے نا گھنٹیاں بجاتی ہے سلور بیل، تو میرے اندر بھی جو ہے آنسرنگ بیل کے میرے ذہن میں بھی کچھ مختلف جوابات آتے ہیں ان کے بارے میں، ود ان مائی اون چیسٹ، میرے سینے میں، میرے دل میں، اینڈ دیٹ آئی نو، اور میں سمجھتا ہوں ایز دے ڈو، ٹھیک ہے. ہاؤ دا لاسٹ اسٹاپ، مجھے بھی پتا ہے کہ آخری اسٹاپ جو ہے از دا موسٹ اینشیس ون آف آل، کہ آخری اسٹاپ جو سب سے زیادہ اینشیس ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، کہ مجھے پتا ہے وہ بے چین ہے، لیکن آخری اسٹاپ سب سے زیادہ بے چینی پیدا کرتا ہے. موسٹ آئے گا، مس نہیں آئے گا، مس اینشیس تو نہیں نا، تو موسٹ اینشیس.
کہ آخری اسٹاپ سب سے زیادہ جو ہے اینشیس ہے. تو دو اٹ مینس گیٹنگ ہوم ایٹ لاسٹ. حالانکہ جو ہے آخری اسٹاپ سب سے زیادہ بندہ تھک جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, میں ابھی فیصلہ آباد گیا ہوا تھا 2 دن پہلے, تو اب فیصلہ آباد اتنا زیادہ نہیں ہے, اور وہ جی تو جی موسٹ ہی ہے, میں بتا رہا ہوں. اگر آپ نہیں مان رہی تو ایک الگ بات ہے. نہیں وہ کہہ رہی ہیں موسٹ بھی زیادہ سوٹ کر رہا ہے, آپ ان کی بات مان لیں. میں نے غلطی کی کہ رائے خود دے دی, مجھے تو پوچھنا چاہیے تھا نبیلہ سے. تو اب وہ کیا ہے بچوں کہ فیصلہ آباد جو تھا, تو اب وہ مائل سٹون لگے ہوتے ہیں نا. پہلا مائل سٹون آتا 140 کے لیے 140. اچھا, اب وہ کرتے 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 جب آخری وہ جو 40 یا آخری 4-5 رہے تو مطلب تنگ آئے تھے کہ یار اس سے جان کب چھٹے گی. یعنی کہ وہ آخری جو 35-40 رہ جاتے ہیں اور وہ آخری جو 3-4 رہ جاتے ہیں باقاعدہ سک ہو جاتا ہے کہ یہ کب آئے گا. حالانکہ اس کا مطلب ریچنگ ہوم ہوتا ہے, لیکن آپ بڑا فرسٹریٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں بس ایک جادو سے ہی معجزے سے ہی جو ہے چپکے سے پہنچ جائے. تو گیٹنگ ہوم ایٹ لاسٹ, حالانکہ اس کا مطلب گیٹنگ ہوم ہے ٹو دا پلیئرز اینڈ دا ڈسسیٹسفیکشن آف ہوم. اور واٹ اے بیوٹیفل, بڑی خوبصورت بات کی ہے. کہتے ہیں آپ گیٹنگ ہوم پہنچ جائیں گے, اور ہوم پہ کیا ہوگا؟ ہوم پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی. کہتے ہیں ہوم ٹو دا پلیئرز اینڈ ڈسسیٹسفیکشن آف ہوم. ہوم پہنچ جائیں گے, اور ہوم کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو پلیئر ہی ملے گی, وہاں پہ بھی جو ہے کچھ مسئلے مسائل ہیں, ڈسسیٹسفیکشن ہے. تو مطلب یہ کہ زندگی ایک لمبا سفر ہے, لمبے سفر کے بعد آپ اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک پلیئر ہی ملے گی ایک ہوم پہ. وہ پھر بھی جو ہے وہی مر کے بھی قرار نہ پایا تو کدھر جائیں گے نا آپ. وہ جو ہے ایک لمبا سفر کر کے جو ہے آپ زندگی اور موت میں سے مرتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے, اور مر کے بھی جو ہے قرار نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو مر کے بھی قرار نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو وہ یہی بات ہے کہ ہوم پہ تو آپ پہنچ گئے, قبر میں تو آ گئے, پھر آگے سے وجہ مسئلے مسائل ہیں کہ اب جنت اور جہنم اور پھر فلاں اور فلاں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں زندگی میں بھی جنت جہنم میں سے ہم گزرتے رہتے ہیں, اور مر کے پھر جو ہے جنت و جہنم میں سے پل صراط پھر آگے سے موجود ہوتا ہے. ٹھیک, تو اسی طرح ہر گھر میں بھی کوئی نہ کوئی چند پل صراط موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جنت بھی ہوتی ہے جہنم بھی ہوتی ہے. غالب کا ایک شعر ہے, وہ کہتا ہے کہ اس میں مفہوم ایسا جنت کے حوالے سے, وہ کہتا ہے کہ اس میں اگر موسیقی نہیں ہے اور میں نہیں ہے, یعنی کہ اور اگر جو ہے شراب یا خوشی نہیں ہے, تو مفہوم صحیح ہے, ایگزیکٹ نہیں پتا, آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کہتا ہے اٹھا کے اس جنت کہتا ہے یا فردوس کہتا ہے, تو میں جنت ہی کہتا ہے. کہتا ہے اٹھا کے نہیں, جہنم میں دوزخ میں ڈال دو اٹھا کے جنت کو. تو کہتا ہے کہ ایسی جنت کو اٹھا کے مطلب گھر پہنچ کے بھی آپ کو اگر قرار نہیں ملتا, تو کہتے ہیں پھر ایسے گھر کو جو ہے اس جنت کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دو. تو کچھ ایسا اس کا مفہوم تھا کہ اگر اس جگہ پہ بھی پہنچ کے آپ کو وہ فیسلٹیز نہیں ہے یا آپ کو قرار نہیں ہے, تو وہی پھر ایسی جنت کو یا ایسے گھر کو یا ایسی چیز کو اس کو پھر اٹھا کے جنت میں پھینکو. تو دس ایز اٹ از دو ویزیبل کورس. تو وہ کہتا ہے وہ ٹرین ایسی لگتی ہے جیسے کہ کورس ہے, ٹھیک ہے, ویزیبل کورس ہے, ایک کورس ہے, وہ ٹرین وہ جو ہے آوازیں دے رہی ہے, وہ چھپ چھپ کر کے چل رہی ہے. کالڈ آف دا ڈفرنٹ اسٹیجز آف دا جرنی, تو وہ مختلف جو ہے اسٹیجز آف دا جرنی کو کراس کر رہی ہے. سنگنگ اباؤٹ دیم, اور وہ ان اسٹیجز کے بارے میں سنگنگ کر رہی ہے نا, اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں یا اوور آل کہ جی وہ کیا ہے, کون سا اسٹیشن آ گیا, کون سا چلا گیا. سنگنگ اباؤٹ دیم اینڈ برنگنگ دیم, اور ان کو لے کے بھی آ رہی ہے کہ وہ ٹرین ہی ہمیں ان کے بارے میں بتا رہی ہے, اور ٹرین ہی ہمیں وہاں پہ پہنچا رہی ہے نا. دیکھیے ٹرین ہی ہمیں آگے پہنچا رہی ہے. تو ناٹ دا پیپل ان دا اسٹیشن, اور کہتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں اسٹیشن میں, ناٹ دا چائلڈ اپوزٹ ٹو می, اور نہ ہی یہ جو بچی میرے پاس جو بیٹھی ہوئی ہے ود دا کرنٹ فنگر نیل, جس میں وہ نیل پالش لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نہ تو وہ بچی نہ تو جو ہے لوگ, بٹ دا ونڈو, اور کہتا ہے کہ میں بلکہ جو ہے ونڈوز سے دیکھ رہا ہوں اس ٹائم, سین تھرو, اور ونڈو سے میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں ریفلیکٹنگ امپرفیکٹلی. اور کہتا ہے کہ اس ٹائم میں نہ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں نہ اس بچی کی طرف زیادہ, میں ونڈو سے باہر دیکھ رہا ہوں, اور ونڈو سے باہر جو ہے وہ کیا ہے, یہ دیکھیں آپ کو ترنت بات,
کہ سین دکھائی دیتے ہیں نا, آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں کبھی جب گاڑی میں سے جاتے ہوئے, اور آپ دیکھتے ہیں باہر, ٹھیک ہے, جب باہر دیکھتے ہیں تو آپ کو سین امپرفیکٹلی دکھائی دیتے ہیں, بڑی تیزی سے وہ فلیش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنی تیزی سے وہ بلڈنگ یا عمارت یا کار یا گائے یا بکری یا گھر یا گھوڑا یا بندہ, وہ اتنی تیزی سے آپ کی اس چھوٹی سی ونڈو کے سامنے سے وہ فلیش ہو کے جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تیزی سے جا رہے ہیں, کہ وہ اپنا پورا امپریشن ہی بناتا ہے. اور کہتا ہے اوور آل لائف میں بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ وہ چیزیں ہماری سامنے سے فلیش ہو رہی ہیں, ہر چیز ہم پہ امپریشن نہیں بنا رہی ہوتی, ٹھیک ہے, وہ ایک امپریشن ہے, بس وہ ایک وائلنس ہے. اوور آل ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ زندگی کی اتنی لمبی ٹرین, اتنا لمبا سفر کرتے ہیں, پتہ کوئی نہیں چلا ہوتا کیا کیا. تو ریفلیکٹنگ امپرفیکٹلی, وہ چیزیں امپرفیکٹلی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں, روٹ لیس ہو رہی ہیں, وہ جو ہے بڑی وائلنٹلی ہو رہی ہیں. سپلٹنگ اوپن دا بلوش ویگ لینڈسکیپ, تو بس کہتا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سامنے ایک لینڈسکیپ سی ہے, ٹھیک ہے, لائک زپر, اور لگ رہا ہے کہ زندگی ایک زپر کی طرح ہے, یہ ٹرین ایک زپر کی طرح ہے کہ وہ بند کرتی چلی جا رہی ہے اور وہ جو چیزیں کلوز ہوتی چلی جا رہی ہیں, اگلی چیزیں بھی کلوز ہو رہی ہیں, ہم جاتے جا رہے ہیں. اور اوور آل انسان کی بھی زندگی اس طرح سے ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آئی ہوتی. تو بس وہ ایک اوور آل ہمیں پتا ہے ایک لینڈسکیپ سی ہے اور بس ہم چل رہے ہیں, سفر کا ہو رہا ہے. تو ایچ وائس ہیز اٹس اون ڈسینڈنگ اسکیل. وائس کا مطلب یہاں پہ اس نے بندے کی بات ہی کی ہے, تو وہ بندہ بھی جو ہے نا وہ وائس بن گیا. وائس کا مطلب جو ہے وہ اپنی آوازیں نکال کے نا بے چینی کی, بے قراری کی, تو وہ ایک بن گیا, وائس بن گیا, ٹھیک ہے. تو کہتا ہے ایچ وائس, اور ہر کوئی وائس جو ہے, ہر کوئی بندہ جو کہ کمپلیننگ ہی بن گیا, کمپلیننگ وائس. اوپر اس نے کہا تھا نا وائس بیٹنگ وائسز, کہ ان کی بے چینیاں وغیرہ. تو کہتا ہے کہ ہر ایک نے ڈسینڈنگ اسکیل ہے, ڈسینڈ کرنا, اترنا ہے. تو پٹ ون ان ون پلیس, اپنی جگہ پہ جانا ہے, ایٹ ایوری اسٹیج, ہر اسٹیشن پہ ہر ایک کسی نہ کسی نے اترنا ہے. ون نیڈ نیور نو ویئر ون از. اور بعض دفعہ جو جیسے کہ ریفلیکٹنگ امپرفیکٹلی, کہ اتنی تیزی سے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, بعض دفعہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ون نیڈ نیور نو ویئر ون از, بعض دفعہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا, منزل آ بھی جاتی لیکن ہمیں خود بھی واضح نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کہاں پہ آ گئے ہیں, کیونکہ واضح نہیں ہو رہا ہوتا. تو ون نیڈ نیور نو ویئر ون از انلیس ون گیو اپ لسننگ. اور بعض دفعہ جو ہے پھر ہم گیو اپ لسننگ, کہ دائیں بائیں کا شور جو ہے وہ گیو اپ کرتے ہیں, اس پر پورا فوکس ہو کے پورا توجہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, جگہ کہاں ہے, ٹھیک ہے. گیو اپ لسننگ, سلیپنگ, اور گیو اپ سلیپنگ, ہم جو تھوڑے تھوڑے اونگ رہے ہوتے ہیں سفر کے بیچ میں, ٹھیک ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں اور وہ اونگ چھوڑتے ہیں, شور و غل سے توجہ ہٹاتے ہیں اور پورا توجہ کے ساتھ جو ہے غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے, ورنہ تو جو ہے جیسے ہم پہلے درمیان میں ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں, اونگ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو نہیں پتہ چلتا. تو اپروچنگ اے اسمال ویسٹرن ٹاؤن, اور پھر ہم ویسٹرن ٹاؤن پہ, ویسٹ جو ہے نا مغرب سے مطلب ہے کہ وہی ڈیتھ, ٹھیک ہے, کہ اینڈ غروب کے شو کر رہا ہے. تو ہم پھر آخرکار سفر کرتے کرتے ویسٹرن ٹاؤن پہ پہنچ جاتے ہیں. دیٹ از نتھنگ بٹ اے ونڈ مل. اور کہتے ہیں اس کا بھی ہمیں کوئی زیادہ واضح نہیں پتہ چل رہا ہوتا, بس ایسے کچھ چیزوں سے ہم نے نشانیاں بنائی ہوتی ہیں, جیسے ونڈ مل, کہ کوئی ہوا کی چکی, کوئی ہوا کا ایک پنکھا سا جو ہے پنکھا سا لگا ہوتا ہے, اس سے ہمیں, ٹھیک ہے, کسی کھمبے سے, کسی ٹرانسفارمر سے, کسی پنکھے سے, کسی ونڈ مل سے, ٹھیک ہے, کسی چکری سی سے, کسی گھاٹ سے یا کسی ٹیوب ویل سے ہم نے اندازہ لگایا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بس وہ اوور آل ہمیں زیادہ سمجھ نہیں آئی ہوتی لائف کی یہ کیا ہے اور یہی منزل ہے یا نہیں, بس جیسے کوئی ونڈ سی نظر آ جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں بس یہی ہے. تو زیادہ ہمیں چیزوں کا نہیں پتہ چلا ہوتا, تو وہ ونڈ مل سی آ جاتی ہے, ہم اتر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دین دا گریٹ فیوری آف دا اینڈ, اور پھر اس کا مطلب ہے کہ فیوری آف دا اینڈ, آپ کا سفر اینڈ ہو گیا. کین ڈراپ ایز دا سولو وائسز ٹیل اباؤٹ اٹ, اور آپ کو جو کئی آوازیں سنائی دیتی ہیں. ریچنگ اٹ سم ہاؤ ود این اورا آف گڈ فارچون اینڈ کلوسل ویلکم فرام دا میئر اینڈ دا سٹیزن کمیٹی ٹاسنگ دیئر ہیڈ انٹو دا ایئر. یہ بڑا سمبولک سسپینس ہے. کہتا ہے کہ جب آپ اترتے ہیں نا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ناظم جو ہے, یہ دیکھیں کہ سامنے کھڑا ہو, ناظم کھڑا ہو, اور اس کے ساتھ جو ہے کافی سارے لوگ کھڑے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ بڑا ویلکم کر کے جو ہے نا وہ آپ کو ریسیو کریں, اور خوشی کے بیچ میں جیسے لوگ جو کمپلیشن کے اوپر اپنے ہیڈ جو ہے ہوا میں اچھالتے ہیں, تو اس طرح سے کریں, ٹھیک. تو اب یہ جو یہاں پہ بات ہے میئر اور لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں, یہ اصل میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہی ہے اوور آل. جب آپ مر جاتے ہیں اور ایک سکسیزفل جرنی اپنی زندگی کا آپ داخل کمپلیٹ کرتے ہیں, تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے آپ کو اصل میں ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ مطلب کیا کہ آخری منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ان میں کوئی چھوٹے ہوتے ہیں, کوئی بڑے ہوتے ہیں, وہ میئر ٹائپ کے ہوتے ہیں, اور کوئی جو ہے کامن ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اور وہ جو ہیڈ آپس میں اچھالنے کا مطلب ہے کہ اوور آل اگر ایک بندہ جو ہے لمبی اننگ کھیل کے, جیسے میں نے بتایا کرکٹ میں اگر کوئی بولڈ بھی ہو تو وہ لمبی اننگ کھیل کے بھی وہ بولڈ جب ہوتا ہے, اور ایک اچھی اننگ کھیل کے جب بولڈ ہوتا ہے, تو لوگ جو ہے اس کو ہوا تو وہ بولڈ ہوتا ہے نا, اس میں تو اس کو تو ڈانٹ ہی پڑنی چاہیے اوور آل,
یا ان کو تو برا سمجھنا چاہیے، لیکن لوگ اس کو جو ہے، اور میچ بھی بڑا کرٹیکل ہو، حالانکہ اس کے بولڈ ہونے سے یہ بھی کیوں نہ ہو کہ وہ ہار ہی جائیں گے، لیکن تب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہیڈ کا اچھالتے ہیں، یا جو ہے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے لیے تعریف کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک لمبی اننگ اس نے پلے کی ہے. تو کہتا ہے وہ جب پھر ایک بندہ لمبا سفر جو ہے کر کے آتا ہے تو وہی میچ میئر کہہ لیں یا میچ کا کوئی جو ہے ایک چیئرمین کہہ لیں یا کوئی دائیں بائیں کوئی اہم بندہ بھی جو ہے آپ کو ویلکم سے کرتا ہے، تو وہی کہتا ہے کہ آپ کو میئر وغیرہ جو ہے لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور وہ ہیڈ وغیرہ اچھالتے ہیں، اور آپ بھی سوچتے ہیں کہ کیا میں اگر جیسے ایک سلیکٹر جو ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا میں اسی مقصد کے لیے میں نے یہ میچ کھیلا تھا کہ یہ اتنی اننگ کریں، یہ اسکور کریں، یا میں نے کیا اپنا مقصد، اس کو خود بھی نہیں ابھی واضح ہو رہا ہوتا، وہ بس لگا ہوتا ہے کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو خود بھی کوئی اتنا کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا، کسی اسٹیج سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور پھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا مقصد شاید ہو گیا نہیں ہوا، یہی مقصد تھا یا کچھ اور تھا، میں نے یہ کرنا تھا یا نہیں تھا کرنا. ٹھیک ہے، تو ابھی وہ خود بھی بہرحال وہ لوگ آپ کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں ویلکم. اسی طرح آپ کی زندگی کا سفر جو ہے بہرحال ایک لمبا جب آپ سفر کاٹ کے آتے ہیں تو لوگ آپ کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو خود بھی کوئی اتنا واضح نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میں نے کیا انصاف کر لیا، میں ٹھیک کر لیا نہیں کیا، یو فیل لٹل کنفیوز، اور آپ ماضی میں یادوں میں کھو جاتے ہیں کہ یہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو دا گریٹ فیوری تو ایک پوری فیوری سی ہوتی ہے، ایک استقبالیہ سا ہوتا ہے، آپ دا اینڈ کین ڈراپ ایز اے سولو وائسز، اور آپ کو واضح آتی ہے ٹیلی پاؤٹڈ ریچنگ، اور وہ جو ہے ہار پھول وغیرہ لے کے آتے ہیں، ریچ آتے ہیں، اٹ سم ہاؤ ود این اورا، اور اورا آف دا گڈ فارچون، اور لوگ جو آپ کی جب جو ہے دائرہ بنا اکٹھے ہوتے ہیں تو کلوزر ویلکم، ایک آپ کو ہیوی ویلکم دیا جاتا ہے فرام دا میئر کی طرف سے، میئر اینڈ دا سٹیزن کمیٹی کی طرف سے، ٹاسنگ دیئر ہیڈ انٹو دا ایئر، ہوا میں اپنے ہیڈ وغیرہ اچھالتے ہیں. تو ٹو ہیئر دیم سنگنگ، جب آپ ان کو سنگنگ کرتے دیکھتے ہیں تو یو وڈ تھنک، آپ سوچتے ہیں اٹ ہیڈ آلریڈی ہیپن، کہ کیا یہ واقعی ہو گیا، آپ کو یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا میں نے وہ کام کر دیا یا نہیں کیا، کیا میں پہنچ گیا ہوں کہ پہنچ گیا، کیا میرے ویلکم کے لیے لوگ ہیں. تو مطلب ہے کہ جب آپ اول تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ چل جائے تو مکمل نہیں ہوتا کام، کر بھی لے تو اس کو بعض دفعہ یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا، کنفیوز بھی ہو رہا ہوتا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اٹ ہیڈ آلریڈی ہیپن، تو اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ چیز پہلے بھی میرے ساتھ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی. اینڈ وی ہیڈ فوکس بیک آن دا فرنیچر آف دا ایئر. فرنیچر آف دا ایئر کا مطلب ہے کہ ایئر کا فرنیچر ہے ہماری امیجنیشن. اپنے امیجنیشن میں بھی ایک فرنیچر سا بناتے رہتے ہیں، گھر بناتے رہتے ہیں، مکان بناتے رہتے ہیں، لوگ بناتے رہتے ہیں، کہ مختلف جو ہے دنیا میں چیزیں سجاتے رہتے ہیں، تو وہ فرنیچر امیجنیشن. تو کہتا ہے کہ بندہ جو ہے اینڈ وی ہیڈ فوکس بیک ان ٹو دا فرنیچر، اور ہم وہ جو فرنیچر اپنی تصور میں کھو جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی تھا ٹھیک تھا. وی اسٹل فیل بٹ کنفیوز، ساری کنفیوز جرنی، جیسے ونڈو میں سے ٹرین کے باہر سے وہ جو سفر، اتنا سفر آپ کر کے آتے ہیں، اتنا لمبا، اتنا ویژن آپ لے کے آ رہے ہوتے باہر سے، لیکن واضح ویژن کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ کھڑکی میں سے جیسے تیز تیز چیزیں فلیش ہو رہی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے زندگی میں چیزیں فلیش ہو جاتی ہیں، اور لوگ جو ہے آپ کو خود سمجھ نہیں آئی ہوتی، لوگ حالانکہ آپ کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ماضی میں کھو جاتے ہیں کہ یار کیا ہوا، کیا یہ کیا تھا، میں نے کیا کیا. تو دس از دا جرنی آف لائف. یہ ایک اس نے اوور آل ایک ماڈرن مین کا جو ہے وہ بتایا ہے کہ ماڈرن مین جو ہے اتنا بیزی ہو گیا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ اس کو وہ اس بچی کی طرح سے ہونا چاہیے تھا، وہ کھیلتی، انجوائے کرتی، لطف اندوز ہوتی، پلیئر لیتی، ڈلائٹ لیتی، لیکن ماڈرن مین کو جو ہے اوور آل سمجھ نہیں آ رہی. ماڈرن مین کا جیسے میں نے بتایا تھا نا، وہ چاند سے کسان کی تشبیہ دی ہوئی ہے، اور ستاروں سے اس نے جو ہے تشبیہ دی ہوئی ہے، اس کی بچوں کی جو ہے تشبیہ ستاروں سے دی ہوئی ہے. جی لیکن اب یہ جیسے یہ چیزی کھانی ہے اور یہ بسکٹ کھانا ہے، اب اس کی اوور آل جو ہے یہی ہے نا، تو اس کے لیے یہ ایک ڈیلائٹ ہے اور خوشی ہے. لیکن ہمارے ذہن میں اور ہوں گی کہ لیکچر ختم ہونا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، CNG ڈلوانی ہے، فلاں کرنا ہے. تو اس طرح سے انسان کی جو ہے اوور آل، حالانکہ وہ جوائے کیوں نہ لینی ہو، لیکن بیچ میں کوئی نہ کوئی ٹینشن، فرسٹریشن وغیرہ ہوں گی. تو یہی چیز ہے کہ اس نے ماڈرن مین کا بتایا کہ ماڈرن مین بہرحال جو ہے ایک پرابلم ہے، اور وہ اصل بات وہی ہے کہ جیسے اپنی طرف سے وہ چیزیں کچھ اٹیچ کی نہیں ہیں، لیکن جیسے بچے کی ٹوائے واچ ہے اور وہ اس نے نیل پالش لگائی ہے، ہم نے بھی مختلف چیزیں اٹیچ کی ہوئی ہیں، لیکن وہ ڈیلائٹ وہی تھی، ادھر سے ہم چلے تھے وہی اچھا ہے، لیکن اب جہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ کنفیوز سا کر رہا ہے، اور ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا. جیسے ٹرین کی ونڈو سے فلیشز آتے ہیں، اتنے فلیش ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، کوئی نہیں پتہ چل رہے تھے، لیکن اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں کلاس میں بیٹھے رہے، کسی کو کوئی حتمی اوپینین پہ آپ کسی کے بارے میں نہیں پہنچ سکتے کہ کون اچھا دوست ہے، کون اچھا دوست نہیں ہے، کون اچھا پڑھائی میں ہے، کون اچھا نہیں ہے، کون اچھا کلاس فیلو ہے، کون اچھا کلاس فیلو نہیں ہے، کون اچھا طالب علم ہے، کون اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر آتے ہیں مختلف جو ہے، کون اچھا ٹیچر ہے، کون اچھا نہیں ہے، کون سا کتاب اچھی ہے، کون سا سوال بہتر ہے، کون سا نتیجے وہ جو ہے رزلٹ آنا ہے، کون سا پیپر کرنا ہے. تو یہ فلیشز آتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کچھ سمجھ آ رہی ہوتی، کچھ نہیں آ رہی ہوتی. تو
کوئی حتمی نہیں پتا چل رہا ہوتا. ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اور موسٹ پروبیبل اور انشاءاللہ آپ پاس کر جاتے ہیں, پاس بھی کر جاتے ہیں, پھر بندے کو نہیں پتا چل رہا ہوتا, منزل پہ آ کے نا پاس بھی کر دیے, پھر نہیں پتا کہ جو ہے ہوا کیا 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 کیسے کیا. نہیں مجھے بھی فلیشز آ رہے ہیں اور میں نیگلیکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے آ جائیں.